الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز محترم حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین سیریز عجائب القرآن کے نام سے لا رہے ہیں کہ جس میں ہم آپ کے سامنے وہ تعجب خیز واقعات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا ایک واقعہ ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں جنت کی لاٹھی کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کہ جس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا تو 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، ان میں سے ایک چیز جنت کی لاٹھی تھی۔ اور وہ جنت کی لاٹھی جنت کے ایک درخت پیلو کی لکڑی کی تھی، اور وہ لاٹھی کس طرح متعدد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام جو قوم مدین کے نبی تھے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کے داماد، جی ہاں آپ کے داماد، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، ان کے شوہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین سے اپنے جو آپ کا آبائی شہر تھا، جب وہاں آپ تشریف فرما ہو رہے تھے، لے جا رہے تھے، تو مقام طویٰ پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا، اور پھر آپ جب فرعون کے دربار میں فرعون کو حق کی دعوت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو کس طرح فرعون نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور کس طرح مجمع عام میں جو میلہ لگا ہوا تھا اس میلے کے اندر فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو پھینکا تو کس طرح سانپ بن گئے۔ اور اس کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ ڈال دو اپنا عصا، جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈالو اور تم ہی غالب رہو گے، تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا ایک بڑا خوفناک اژدہے کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام سانپوں کو اس اژدہے نے نگل لیا، اور یہ منظر دیکھا وہ جتنے جادوگر تھے تمام کے تمام سجدہ ریز ہوئے، اور بآواز حق یہ صدا بلند کی کہ ربنا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے۔ تو یہ بہترین معجزہ جو جنت کی لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے ظہور پذیر ہوا، آئیے ہم آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں مزید معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے سے ظہور پذیر ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی طرف بلا لیا۔ بنی اسرائیل کا جو آبائی وطن تھا، جو آبائی ملک تھا، وہ ملک شام تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے سے قوم بنی اسرائیل جب مصر میں آباد ہو گئی تو ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا۔ وہ بڑے خوفناک قسم کے کفار اور جنگجو تھے، تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے اطمینان جو ہے دے دیا، اطمینان آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جائیں اور دوبارہ سے ملک شام کو قوم عمالقہ کے تسلط سے آزاد کرائیں۔ تو لہٰذا حکم خداوندی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ، جی ہاں 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج تیار کی، 6 لاکھ۔ اور جب آپ ملک شام کے لیے جہاد کے لیے نکلے تو 6 لاکھ جو فوج تھی آپ کے ساتھ تھی، جب آپ ملک شام کی حدود میں پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے قوم عمالقہ کا جو خوف تھا وہ بنی اسرائیل پر غالب آ گیا،
اور انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، لڑنے سے انکار کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمانی پر بنی اسرائیل کو یہ سزا دی۔ اور وہ کیا سزا تھی؟ تو ناظرین کرام، وہ یہ سزا یہ تھی کہ بنی اسرائیل تقریباً 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے رہے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ وہ 40 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، اور جب بنی اسرائیل پر بھوک اور پیاس کا غلبہ غالب آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی خدمت میں بنی اسرائیل نے یہ عرض کی، یہ التجا کی کہ اے موسیٰ، ہم پر بھوک اور پیاس کا غلبہ غالب آ رہا ہے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خدمت میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم کو بھوک اور پیاس میں مبتلا نہ فرما۔ تو قربان جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ فان نازل فرمایا۔ من و سلوہ، من اور سلوہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، من جو کہتے ہیں وہ ایک قسم کا شہد اور حلوے کی صورت میں تھا، اور جو سلوہ تھا وہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ تو یہ 40 برس تک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور جب ان کو پیاس کی شدت غالب آئی اور جب انہوں نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ جب آپ پتھر پر یہ اپنا عصا ماریں گے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح رب کی قدرت غالب آتی ہے اور اس پتھر سے چشمے نکل آئیں گے۔ تو چنانچہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا یعنی رب نے کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا، کہ دیکھیں اس پتھر سر 12 چشمے جاری و ساری ہو گئے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہو گئے، اور 12 چشمے جب جاری ہوئے تو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے سردار نے اپنی الگ الگ قبیلے کے لیے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ تو یہ وہ معجزہ تھا جو جنت کی لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے سے ظہور پذیر ہوا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ بہترین معجزہ تھا۔ آئیے ایک اور معجزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت دیتے رہے، لیکن فرعون نہیں مانا، مزید اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا، اور قوم بنی اسرائیل نے فرعون کی جو خدائیت تھی، اس نے خدا کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کا انکار کیا، اور اس بنا پر جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے ان پر ظلم و ستم کرتا رہا، ڈھاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، رات کے وقت قوم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب فرمایا تو راتوں رات قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، نگرانی میں، آپ کی اقتداء میں مصر سے نکلی۔ جب وہ رات کو نکلے تو ان کے نکلنے کی خبر فرعون کے دربار میں پہنچ گئی۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہترین بڑا ایک لشکر تیار کیا کہ قوم بنی اسرائیل کو گرفتار کریں گے۔ تو اسی بنا پر جب فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا، بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے اور دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سا دریا؟ دریا نیل۔
جب یہ خبر قوم بنی اسرائیل کو پہنچی تو قوم بنی اسرائیل بڑی خوف زدہ ہوئی، بہت خوف زدہ ہوئی، اور یہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ، فرعون کا خوفناک لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اور یہ لشکر ہمیں پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، ہمیں پھر اذیت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، تو لہٰذا آپ اپنی قوم کو لے کر چلتے رہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جب دریائے نیل کے نزدیک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اپنا عصا دریا پر ماریے، دریا پر ماریے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی جنتی لاٹھی جب دریا پر ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا، اور اس دریا میں 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کے سے پار نکل گئے۔ جب یہ منظر فرعون نے دیکھا، فرعون دیکھ کے دنگ رہ گیا، اور اس نے اپنے لشکریوں کو بھی ان جو سڑکیں تھیں ان راستوں پہ اتار دی، جو پیچھا کرنے لگا، اور جب دریا کے درمیان میں پہنچ گیا تو دیکھتا ہے کہ جو دریا تھا، جو رکا ہوا تھا، راستے بنے ہوئے تھے، وہ موجیں مارنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دریا آپس میں مل گیا۔ جب وہ دریا آپس میں ملا تو فرعون اور اس کا لشکر اس دریا کے اندر غرق ہو گیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سرخرو فرمایا۔ تو یہ بہترین معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے یعنی جنتی لاٹھی سے ظہور پذیر ہوا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے میں یہ جو دریائے نیل کا 12 راستے اختیار کر دینا تھا، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین، حاضرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، اور وہ جنتی لاٹھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں زمین پر لے کے بھیجا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھی، تو کس طرح اس عصا کے ذریعے متعدد معجزات اللہ تبارک و تعالی نے دکھائے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت، اور آپ علیہ السلام کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو کی جناب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے ناظرین، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور مزید قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ جو چینل ہم نے بنایا ہے، اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں، اور جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کس کس طرح اپنے بندوں کو سرخرو فرمایا ہے۔ تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے تمام گروپس میں اس کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔